دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جی بھیا، لیکن جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، بہرحال سر، جو میں اب تمہیں کہتا رہتا ہوں، ایک ہوتا ہے طبقہ اشرافیہ، ایک ہوتا ہے گراس روٹ سے آنا. میرے جیسا غریب آدمی کچھ کر لے، لاکھوں ارب روپے ہو جائیں، یوسف رضا گیلانی صاحب اسی طرح فرق تبار رکھیں گے جیسے میز رحمان اور ناہید بی بی کے درمیان رکھا. میں تمہیں صرف یہ باور کروانا چاہ رہا تھا. تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو. لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے جلال سے ڈرتا ہوں، ورنہ آج مجھے جو جلال آیا ہوا ہے. مجھے یہ بتاؤ، میڈیا اس ملک میں فری ہے؟ بہت زیادہ نا پڑھنے کا. کافی ویسے آج کل تو بہت ہی ہے. وکی لیکس ٹکا کے آ رہے ہیں نا سارے. بھی ڈسکس ہو رہا ہے. ابھی میاں نواز شریف ایک غیر ذمہ دار ہے، ایک پہ اعتبار نہیں ہو سکتا، کرپشن ہے، سب کچھ ہے. جناب علی، آج جو اتنا بڑا تھدا آیا ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ واقعہ آ گیا تھا مارچ. ارے جمہوریت کا مارچ، اعتزاز کا مارچ، تمہارے نواز شریف کا مارچ، اور تمہارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بحالی کا مارچ. اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا تھا، بقول وکی لیکس کے، کہ جنرل کیانی صاحب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، کور کمانڈرز بھی ناپسند کرتے ہیں آصف علی زرداری کو، تو اس کو سوچتے ہیں انہیں نکالیں. لیکن نکال کے لائیں کسے؟ تو اسفندیار ولی. بات یہ ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹیلی فون نمبر نہیں ہے یہ تمہارے اینکر پرسن کے پاس؟ سب کے پاس ہے. پوچھو فون کر کے. وہاں کیوں نہیں ہمت پڑتی؟ وہ کہتا ہے رب نڑے یا کسن، کہ جناب علی کیا یہ واقعہ ہوا تھا؟ بالکل ہوا ہوگا. میں اچھا، میاں اتحاد نے ایک تصدیق کی کہ ہاں جی اسفندیار ولی خان کو ہوئی تھی. اسفندیار ولی صاحب خان عبد الولی خان کا بیٹا، بادشاہ خان کا بیٹا، پاکستان کی مخالفت کی تھی. مجھے تو ساری زندگی فوج یہ کہتی رہی کہ یہ انڈیا اور روس کے ایجنٹ ہیں. آج اسفندیار ولی میں کیا خوبی ہو گئی کہ میرے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں، اب کل کو جب مجھے یہ فوج کہے گی کہ مشتاق منہاس پہ اعتبار نہ کرو، یہ تو انڈیا کا ہے یا فلاں، اس سے پہلے ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں کیا 1992 میں؟ ہمیں بگٹی صاحب نہیں بتایا جی یہ تو جناپور بنانا چاہتے ہیں. میں خود موجود تھا. بریگیڈیئر ہارون نے جنرل نصیر اختر کور کمانڈر کراچی کے وہاں کہا تھا 1992 میں. ہماری بریفنگ ہوئی تھی. میرے ساتھ مشاہد حسین تھے، میرے ساتھ فاروق فیصل تھے، میرے ساتھ صدیق تھے، ہمارے جاوید اقبال تھے، سہیل اقبال تھے. میں نام تمہیں گنوا سکتا ہوں. اتنے گواہوں کی موجودگی میں کہا کہ یہ نقشہ بنانا چاہ رہے ہیں یہ. پھر جنرل مشرف کے زمانے میں ایم کیو ایم اس وقت بھی ٹھیک، اب بھی ٹھیک. تو بھائی بات یہ ہے، مجھے ڈر کیا لگتا ہے کہ کل کو میرے پاس کو کرنل میجر بریگیڈیئر آ کے مجھے یہ کہے گا کہ اس پہ اعتبار نہ کرو، یہ پاکستان کا دشمن نہیں. یہ وہ میں کہوں گا یار میرے بچپن سے تو کہتے تھے ولی خان پارٹی یہ تو انڈیا کے پیسے لیتے ہیں، اخیر میں یار ایم کیو ایم تو جناپور بناتی ہے، تو یار یہ ان کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا بے نظیر بھٹو ایک زمانے میں تھی، وہ ہم نہیں پوچھیں گے. پھر کہتے ہیں میڈیا بڑا آزاد. وہ بٹھا کے اچھا سیاست دانوں کو کہنا ڈی جی آئی ایس پی آر کا نمبر کل ڈھونڈ کے انہیں کہو کہ کرو. میں تو بھائی میں تو جب میں تمہیں کہتا ہوں مشتاق کہ مت کہو کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، مت کہو کہ عدلیہ ہے، عدلیہ ہوگا جان لگے گا. تو کیڑی عدلیہ؟ میری بات تو سنو، ایک مسنگ پرسن، اور تم لوگ پھنے خانیاں کر کے ہمارا عذاب ڈال دیا تم نے. فوج میں بھرتی ہوا ہوں جو مجھ سے نہیں، جو تم جمہوریت کے، جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ بھائی صاحب اپنی اوقات یہ پہ رہو، پرفارمنس جو ہے نا، انٹرٹینمنٹ کرو، انٹرٹینمنٹ ہمارے نہیں، میری بات کرو، ہمارے جو پولیٹیشین ہیں نا، چاہے میاں نواز شریف صاحب ہیں، چاہے یوسف رضا گیلانی ہیں، چاہے مولانا فضل الرحمان ہیں، اسفندیار ولی ہیں، یا آصف زرداری ہیں، دیکھیں اس قوم نے کیا کیا. اس قوم کو آپ نے موقع دیا اتنے 10 سال کے مارشاء اللہ کے بعد کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اس قوم نے قاف لیگ کے حق میں نہیں کیا. اس قوم نے باقی کسی کے ووٹ دیے، بے شک وہ ووٹ لیے نا. تمام تر اس سیاسی اور ریاستی سرپرستی، میں نہ ہوں ووٹ، میں کہتا ہوں کہ 500 مرتبہ زیادہ ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ریاستی
اور سیاسی سرپرستی کے بلکہ عسکری سرپرستی کے باوجود اگر میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کو ووٹ دیا تو قوم نے تو اپنا حق ادا کر دیا. قوم سرخرو ہو گئی 18 فروری کے الیکشن میں. اس کے بعد 2.5-3 سال کے بعد سیاستدانوں سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ہم نے آپ کو اس ملک کا مختار کل بنا کے بھیجا. اگر فیصلے پھر بھی جنرل کیانی نے کرنے اور چیف آف آرمی اسٹاف نے کرنے تو ہم یہ جو سیاست کا اتنی بڑا سیٹ اپ، اتنا پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس کس لیے چلائیں؟ ہمیں دیکھیں نصرت صاحب، مجھے فوج سے گلا اس لیے نہیں بنتا کہ نہ میں فوج آرمی چیف کو جو ہے نا الیکٹ کر کے بھیجتا ہوں، نہ میں فوج کو جو ہے نا میں اپنے ووٹوں سے منتخب کر کے بھیجتا ہوں. لیکن فوج اپنا ایک میری بات، فوج جو ہے وہ اپنا ایک تسلط رکھنا چاہتی ہے، ایک توصیف پسندانہ اور اقتدار پر قبضہ کرنے کی خواہش ہر جرنیل کے اندر ہے. بالکل بہت کم لوگ ہوں گے، ایسا نہیں، میں کہتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوں گے. جب وہ کونسل صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد، میری بات عبدالقیوم ملک صاحب، جنرل عبدالقیوم تھے نا، وہ پی او ایف والے، وہ پورے مشرف کے ٹینیور میں ان کے ساتھ رہے، اسٹیل مل کے بھی چیئرمین رہے. لیکن ماشاءاللہ جب وہ ہوئے نا، آج لکھتے ہیں آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا. آئین اس کا بھائی جس وقت آپ وردی میں تھے اس وقت آئین آپ کے لیے وہ کتاب نہیں تھی. آج ہمیں نہ بتائیں، ہمیں پتا ہے کہ آئین کیا ہے. آپ کو آئین پڑھنا چاہیے اور فوجی وردی میں آئین پڑھنا چاہیے. چونکہ بات وکی لیکس کی ہو رہی ہے تو آج ہم رگیدتے گئے پرائم منسٹر کو. مجھے زیادہ افسوس پتہ ہے کیا ہے؟ سیاستدان سے مجھے گلہ ایک ہے کہ یار سیاستدان کو اور کچھ نہ صحیح بات تو کرنی آنی چاہیے یار. تو دیکھو وکی لیکس پہ وہ کیا پوزیشن لیتے ہیں. کیا سبحان اللہ ماشاءاللہ. میرے وزیر اعظم صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اوتھینٹک نیوز نہیں ہے. آپ ان کے وکی لیکس کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں. یہ ہے ہی غلط، مطلب یہ اس کو میں ٹرسٹ ہی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ اس کی یہ اوتھینٹک نہیں ہے. یہ جس کو آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں یہ اوتھینٹک نہیں ہے. ہم نے تو پہلے دن سے اس کو مانا ہی نہیں. پہلے بھی آئی تھی وکی لیکس. منٹر نے آپ کو یہ کہا امریکن ایمبیسڈر آپ کو ملے بھی ہیں وکی لیکس کے بعد آ کے؟ نہیں، وکی لیکس کے لیے نہیں ملے، وہ مجھے ویسے ملنے آئے. اچھا، ذکر نہیں کیا انہوں نے وکی لیکس کا؟ میں نے ذکر کیا. میں نے کہا آپ کو زیادہ ریسپانسبل ہونا چاہیے. آئی ہوپ آپ نے کہا ہوگا کہ ہمیں کہتے رہتے ہو ایٹم بم سنبھال کے رکھو، تم سے تو تارے نہیں سنبھال. نصرت صاحب یہ بالکل یہی رویہ ہے. میں یہ کہتا ہوں اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے یہ وہ پتہ نہیں کون پاگل شخص ہے اس وکی لیک کے پیچھے. اگر یہ چیزیں نہ آتی، ورنہ یہ کتابیں، یہ ساری باتیں نا ہم 50 سال کے بعد پڑھتے ہیں. نہیں، میری بات سنیں. مجھے اس دن پتا تھا جب آصف علی زرداری صاحب نے بیچاروں نے ابھی صدر بھی نہیں بنے تھے، دھوم دھڑکتے سے جہاز بھیجا. ادھر حسین حقانی بار بار سعودی سفیر کے پاؤں پڑتا تھا جی تیل والا، وہ نظر اللہ نیاز حسین. سعودیوں نے انکار کر دیا. پتہ لگ گیا کہ انکار کیا نصرت صاحب. آپ اور اس کی کچھ اور بھی وجوہات ہیں بڑے رپورٹ جو آ رہی ہے، لیکن میں نہیں کہوں گا. 2-4 چیزیں آپ کو پتہ لگی اس تسلسل کے ساتھ اور اتنے پیمانے پر. آپ کو ساری باتیں نہیں پتہ لگی. ایک بات یہ چیزیں ساری چیزیں مجھے صرف دکھ ہے کنگ عبداللہ کا اور یہ یو اے ای میں بیٹھے ہیں. یعنی پیٹرول پمپ پہ سعودی یعنی وہ پیٹرول پمپ یہ ریاستیں ہمارے 17 کروڑ نیوکلیر پاور کے اوپر بات کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس وقت کمبوڈیا میں ہیں. ان سے میں پینل والوں کو کہتا ہوں میں نے نمبر لے لیا ہے، مجھے ان سے بات کریں، ان کا بھی ذکر کریں گے. وزیر اعظم بننے کو کریں گے مولانا فضل الرحمان سے بریک کے بعد کمبوڈیا میں بات کر سکیں. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.